نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے تعویذات۔ عمومی طور پہ بہت سے لوگ کمنٹ کرتے ہیں حضرت کوئی تعویذ دے دے، کوئی ایسا تعویذ دے دیں ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ آج کل تعویذ گنوں کے بارے میں عوام میں عقائد میں بہت لغو ہو گیا ہے، خصوصاً دیہاتی لوگ تو ہر مرض کو آسیب ہی سمجھتے ہیں۔ ایک شخص نے حکیم الامت رحمہ اللہ سے کہا میری اولاد نہیں ہوتی، تعویذ دے دو۔ میں نے کہا اگر تعویذ سے اولاد ہوا کرتی تو کم از کم میرے 1 درجن اولاد ہوتی، حالانکہ ایک بھی نہیں۔ میں ان تعویذوں سے بڑا گھبراتا ہوں۔ ایک پہلوان نے بمبئی سے خط لکھا، بمبئی سے خط لکھا اور کہا کہ کشتی کے لیے ایک تعویذ دے دے تاکہ میں غالب رہا کروں۔ میں نے لکھا کہ اگر دوسرا بھی ایسا ہی تعویذ لکھوا لے تو پھر تو تعویذوں میں کشتی ہو گئی۔ اگر عوام کے عقائد کی یہی حالت رہی اور تعویذوں کی یہی رفتار رہی تو شاید چند روز میں لوگوں کے ذہن میں نکاح کی ضرورت بھی نہ رہے، اس لیے کہ نکاح میں تو بکھیڑا ہے، وقت صرف ہوتا ہے، قسم قسم کی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، مال صرف ہوتا ہے، نان نفقہ لازم ہوتا ہے، غرض بکھیڑے ہوتے ہیں۔ یہ درخواست کیا کریں گے کہ ایسا تعویذ دے دو کہ عورت کے بغیر اولاد ہو جایا کرے۔ بھلا کس طرح اولاد ہو جایا کرے گی؟ آدم علیہ السلام کی پسلی سے تو حضرت حوا پیدا ہو گئی، مگر پھر ایسا نہیں ہوا، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ خلاف معمول اولاد پیدا ہو جائے۔ اگر میں تعویذ پر 5 روپے مقرر کر دوں تو پھر کوئی ایک بھی تعویذ نہ مانگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بے نمازی آدمی کے ساتھ اختلاط سے دوسروں کو بچنا چاہیے، کیونکہ فسق و فجور میں مبتلا شخص کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے بسا اوقات دوسروں کے اندر بھی محسوس یا غیر محسوس طریقے پر وہ برائی پیدا ہو جاتی ہے۔ نیز اس میں اور بھی بہت سے مفاسد ہیں۔ اس وجہ سے کسی بزرگ کا قول ہے کہ اس کی نحوست جو ہے وہ اتنے گھروں تک جاتی ہے، کسی حدیث مبارکہ میں یہ بات نہیں ملی۔ تو تعویذات قرآنی آیات یا مسنون دعائیں ہوں جس میں لکھی ہوں وہ تو بات ناجائز ہیں، صرف اس صورت میں کہ کوئی بندہ پڑھ نہ سکتا ہو۔ یہ تعویذات اصل میں بچوں کے لیے ہیں۔ بچے حفاظت کی دعائیں پڑھ نہیں سکتے، اور ماں باپ کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ خود صبح شام حفاظت کی دعائیں پڑھ دیں۔ تو اگر کسی کاغذ پر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ اس طرح یہ دعائیں لکھ کے ان کو باندھ دیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ جن تعویذات کو نبی الاسلام نے شرک فرمایا ہے یہ وہ تعویذات تھے جو اہل کفر پہلے زمانے میں تعویذ دیا کرتے تھے، تو اس میں شرکیہ کلمات ہوتے تھے، ان خداؤں سے مانگا گیا ہوتا تھا، تو وہ جائز نہیں تھے۔ میں پھر عرض کر دوں، رقیہ اور تعویذ 3 شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ نمبر 1 کہ وہ آیات قرآنیہ، اسماء حسنہ وغیرہ پر مشتمل ہو۔ دوسری بات عربی یا اس کے علاوہ ایسی زبان میں ہو جو معلوم المراد ہو، جس کا مطلب سمجھ میں آتا ہو، 1 3 5 7 گنتی کا ہو، اس سے کسی کو کیا سمجھ آتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ یہ عقیدہ ہو، یہ بات بہت توجہ طلب ہے، یہ عقیدہ ہو کہ یہ تعویذ مؤثر بذات نہیں، اس کی حیثیت صرف دعا کی ہے، مسئلہ حل اس تعویذ نے نہیں کرنا، مؤثر بذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، مسئلہ اللہ رب العزت نے حل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً ایسے رقیہ اور تعویذ کی اجازت دی ہے جس میں شرک نہ ہو۔ مشکوٰۃ شریف کی 388 نمبر حدیث ہے اور غالباً دوسری جلد ہے۔
نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعویذ کے کلمات لکھ کر دیے تھے، جس کی وجہ سے ان کو پریشان کرنے والا شیطان ہلاک ہو گیا تھا۔ ایک اور حدیث میں ہے، اور یہ حدیث رواہ الحاکم فی المستدرک میں ہے، اس کے علاوہ صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص وغیرہ، اور ان کے علاوہ تابعین میں حضرت عطا رحمہ اللہ وغیرہ اس کے جواز کے قائل تھے، اور آج بھی اس پر لوگوں کا عمل ہے۔ واضح رہے کہ تعویذ میں جس طرح پڑھ کر دم کرنا جائز ہے، اسی طرح قرآنی آیات وغیرہ کو کسی کاغذ پر لکھ کر اس کو باندھنا بھی جائز ہے۔ جہاں تک ان احادیث کا تعلق ہے جن پر تمیمہ کو لٹکانے پر شرک کا حکم ہے، تو یہ اس صورت پر محمول ہیں کہ جب اسی تعویذ کو نافع و ضار سمجھا جائے کہ بس یہ تعویذ ہے تو مسئلہ حل، یہ تعویذ نہیں تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، یہ عقیدہ ہو جائے، تو پھر یہ جیسا کہ لوگ زمانہ جاہلیت میں اعتقاد رکھتے تھے، یا ان سے مراد ایسے تعویذ ہیں جن میں الفاظ شرکیہ یا ایسے الفاظ ہوں جن کے معنی معلوم نہ ہوں۔ ان حدیثوں کی شرح کرتے ہوئے علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں اس میں یہ پھر عرض کر دوں، آپ یاد رکھیے گا، آپ تعویذات اگر استعمال کرتے بھی ہیں تو ان 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، قرآنی آیات ہوں، اسماء حسنہ ہوں، مسنون دعائیں ہوں۔ دوسرا، عربی زبان کے علاوہ اگر کوئی زبان ہے تو ایسی جس کی آپ کو سمجھ آتی ہو، اردو ہے، پنجابی ہے، انگلش ہے، جو بھی۔ اور تیسرا یہ کہ یہ تعویذ بذات خود مسئلہ حل نہیں کر سکتے، مسئلہ حل اللہ نے ہی کرنا ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ تعویذ کر لیا اب مسئلہ حل ہو گیا، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب ختم، نہیں، یہ عقیدہ ٹھیک نہیں۔ بس اس بارے میں تو اتنا کافی ہے۔ میرا خیال ہے آج کی ورکشاپ میں اتنا ہی کافی ہے۔